السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی فیصلہ ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے حاضر ہوں۔ آج ہم جلد کے ایک اہم مسئلے پہ بات کریں گے جس کا نام چلبلین ہے، کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ سردیوں کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا سوج جانا اور ان میں خارش ہونا۔ چلبلین کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی عزیز کو چلبلین کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلبلین کیا ہوتا ہے؟ یہ جلد کی ایک بیماری ہے جو سردی کے موسم میں جلد پر ظاہر ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سوجن آ جاتی ہے اور ان میں خارش یا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے کان پہ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، ناک پہ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ایڑیوں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اور بھی کازز ہو سکتی ہیں، لیکن آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور ہر بندے کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سردیوں کے موسم میں یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو ہم اس کی طرف جو اور فیکٹر ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اسی فیکٹر پہ رہتے ہوئے اسی پہ بات کریں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، چلبلین کیوں ہوتا ہے؟ یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے اور سردی کے نان فریزنگ ٹمپریچر جیسا کہ 0 سے اوپر والا ٹمپریچر ہوتا ہے، جس سے جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے یا سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ پرابلم ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جب سردی لگتی ہے تو اسکن کے اندر کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ کنسسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سکڑتی ہیں اور جلد کو کم خون ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک آٹومیٹک سگنل جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ویسلز اپنے آپ کو دوبارہ ڈیلیٹ کرتی ہے۔ یہ جو ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جلد میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ یہ سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ تو انفلیمیشن کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو یہ السر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو اس میں انفلیمیشن میں ریڈنس بھی ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، وہ درد بھی ایسا کہ جیسے ڈنگ لگنے جیسے درد بھی اکثر لوگوں بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ڈنگ لگتے ہیں، اس طرح کا درد ہوتا ہے اور لوگ ساکس نہیں پہن سکتے، ہیٹ اپ ہونے سے پھر زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک کا آپ کو علاج بتاؤں گا، بہت ساری اچھی میڈیسن ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں، اس طرح کے سمٹمز پہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وجہ آپ کو بتا دی، یہ اس پہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے کاز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پرابلم ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور رکھیں، گرم پانی کا استعمال کریں اور ساکس پہنیں، گلوز پہنیں، اور جو لوگ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں ان کو یہ زیادہ ہوتی ہے، یا جو لوگ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچاتے نہیں ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کا ایکسپوجر ہوتا ہے ہاتھوں اور انگلیوں کا تو پھر اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنا آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے شروع میں اتنا ہی آپ اس سے بچے رہیں گے، اور جب یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ ساکس یا گلوز پہنتے ہیں تو پھر وہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ پرابلم اور زیادہ الجھن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس سے اچھا ہے کہ انسان پہلے ہی بچے اس سے، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو گھریلو ٹوٹکا بھی شیئر کروں گا جو ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے، گرم پانی لیں ایک ٹب میں، اس میں ایک چٹکی نمک ڈالیں اور سرسوں کا تیل تھوڑا سا لے کے وہ ڈال دیں، اس میں
چند منٹ کے لیے آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ڈپ کر کے رکھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے کلینک پہ بہت سے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح کیجئے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو چلبلین السر کی طرف چلی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے مشاورت کرے، اس کو چیک اپ کروائے، اور چیک اپ کے بغیر کوئی ایسے ٹوٹکا یا کوئی ایسے میڈیسن نہ لے۔ آج کل ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو چلبلین تو تھی، لیکن اب جو آ رہے ہیں ان کو السر کی شکایت ہو چکی ہے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پہ زخم ہے، اور ان کو بہت زیادہ یہ پرابلم ہوئی پڑی ہے اب، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا خیال نہیں کیا، انہوں نے پرہیز نہیں کیا۔ تو جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ٹھنڈ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ تو جب اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا پھر ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ ساکس پہنتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جب ہیٹ ہوتی ہے تو وہ الجھن ہوتی ہے، پھر اتار دیتے ہیں، اس طرح کی کشمکش میں انسان رہتا ہے۔ تو یہ پرابلم سے بچنے کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ سٹارٹنگ سے ہی، جیسے سردی شروع ہو تبھی سے ہی ہم بچنے کی کوشش کریں، اور جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک کوشش کریں اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ آج کل تو موسم بھی اس طرح کا ہے، ہمارے پنجاب میں جو ٹمپریچر آ رہا ہے وہ 3 تک آیا ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، صبح 7 پہ تھا، تو اتنی ٹھنڈ میں اگر آپ لوگ نہیں کیئر کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جتنا کور کر کے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ بعد میں آپ میڈیسن پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ میڈیسن بھی شیئر کرتا ہوں جو ہومیوپیتھک میں کام کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، وہ میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ میڈیسن کا استعمال کریں، اپنے آپ نہ استعمال کریں۔ تو میں آپ کو اس میں چند ایک میڈیسن بتاؤں گا جو بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ نمبر 1 پہ جو اس موسم کی میڈیسن ہے چلبلین کے حوالے سے اگیریکس، آپ 30 میں 200 میں لے سکتے ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس میں جب ٹھنڈ کی وجہ سے اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو اگیریکس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسٹاکس بھی اسی طرح کے معاملات میں بہت اچھا کام کرتی ہے، اور کیونکہ اس کی کازز ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، سرد موسم ہوتا ہے، اس وجہ سے اگیریکس بہت اچھا کام کرتی ہے، اور رسٹاکس بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے بیلا ڈونا، انفلیمیشن پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب چلبلین ہوتی ہے تو ہمیں انفلیمیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو سوجن آ جاتی ہے، اس میں بیلا ڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ وہ کاز جو ہے، کاز پہ اگیریکس کرے گی، رسٹاکس کرے گی، جو سمٹم آپ کو اب جو فزیکل چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ کی بیلا ڈونا کام کرے گی۔ ایپس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، آپ ایپس بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ تینوں میڈیسن یا چاروں میڈیسن کو ملا کے بھی لے سکتے ہیں، 30 میں لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، فیصل ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی۔ السلام علیکم۔